السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے راشٹری سہارا روزنامے کا اداریہ سماعت فرمائیں۔ صرف ایران کا نقصان نہیں، ایک لیڈر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ اندازہ تاریخ کے بڑے لیڈروں کے بارے میں پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کی موت ایک آدمی کی موت نہیں ہوتی، ملک کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ 19 مئی 2024 کو تو ایران نے ابراہیم رئیسی جیسا ایک ویژنری صدر ہی نہیں کھویا، حسین امیر عبداللہیان جیسا منجا ہوا وزیر خارجہ بھی کھو دیا ہے۔ 19 مئی 2024 کو ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں ان دونوں کے علاوہ بھی دیگر ایرانی شخصیات کو جانیں گنوانی پڑی ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، اور اسی لیے اس ہیلی کاپٹر پر جو شخصیات سوار تھیں انہیں جانیں گنوانی پڑی، جبکہ دیگر 2 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چلانا ایران کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، البتہ اس پر دعوے سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حتمی رپورٹ منکشف کی جائے گی۔ دراصل ایران اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ برسوں سے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں سے اس کے تعلقات خراب رہے ہیں، اور اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ اصل میں وہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد تو وہ خاموش رہے تھے، مگر جب ایران نے اس کا جواب دیا تو ان کی طرف سے مذمتی بیانات آنا شروع ہو گئے، جبکہ یہ حملہ ایران نے بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ بظاہر اس کا مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ اسرائیل اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے، مگر یہ بات امریکہ کی طاقت کا ہی بھرم توڑ دینے والی نہیں تھی، امریکہ اور یورپی ممالک کو بے چین کر دینے والی بھی تھی۔ بڑھتی ہوئی ایران کی طاقت ان کے لیے اس لیے بھی اندیشے پیدا کرنے والی تھی کہ ایران جہاں یوکرین جنگ میں روس کا ساتھ دے کر ان کو بغیر کہے جواب دے رہا تھا، وہیں غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں بول کر انہیں یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اسے کوئی اور ملک سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ یہ سب ابراہیم رئیسی کی صدارت میں ہو رہا تھا، اور ان کا بھرپور ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان دے رہے تھے۔ اس لیے ہیلی کاپٹر حادثے میں ان دونوں ایرانی لیڈروں کی موت صرف ایران کا نقصان نہیں ہے، یہ غزہ کے فلسطینیوں کا بھی نقصان ہے۔ ایسی صورت میں ان تمام لوگوں کا غمزدہ ہونا فطری ہے جو فلسطین کاز کے حوالے سے بھی ان دونوں لیڈروں کی اہمیت سے واقف تھے۔ ابراہیم رئیسی نے بحیثیت صدر ایران کو کسی ایشو میں خواہ الجھانے کی بھول نہیں کی، اس کے تشخص کا خیال رکھتے ہوئے اسے آگے بڑھایا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ ہوش مندی سے اگر کام لیا جائے تو حالات کیسے بھی برے ہوں، ملک کو ترقی کی شاہراہ پر رکھنے اور اسے مستحکم سے مستحکم بنانے کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ابراہیم رئیسی سمجھ چکے تھے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ایران کے کبھی ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے اگلے 25 سال میں چین سے ایران نے جو تیل، گیس، پیٹروکیمیکل انڈسٹریز میں 300 سے 400 ارب ڈالر سرمایہ لگانے کا معاہدہ کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ تھے۔
इस तवील मुद्दती मुआहदे की वजह यह भी थी कि अगले 25 साल तक ईरान को सरमाया मिलता रहे और उसकी तरक्की की रफ्तार बरकरार रहे। ईरान को खामखा की उलझनों से बचाने के लिए बीजिंग में चीन की सालिसी में ईरान ने सऊदी अरब से ताल्लुकात इस्तवार किए, मगर ताल्लुकात की इस्तवारी से कबल शाम और यमन में बिलवास्ता तौर पर वो ताकत का मुजाहरा कर चुका था। इब्राहिम रईसी चीन की पॉलिसी से वाकिफ़ थे और इस बात से भी वाकिफ़ थे कि चीन से हद से ज़्यादा दोस्ती ईरान के लिए ठीक नहीं होगी। इसलिए उनकी मुद्दत सदारत में हिंदुस्तान से ईरान के ताल्लुकात मजबूत हुए। रईसी हुकूमत ने कौल अमल से ये एहसास दिलाया कि उसे हिंदुस्तान की अहमियत का एहसास है और वो इससे तारीख़ी रिश्ते को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रईसी की मुद्दत सदारत में पाकिस्तान से कुछ तनाज़ा सा पैदा हुआ था, लेकिन वो बढ़ नहीं सका। इसकी वजह गालिबन यही थी कि रईसी ईरान को हद्दुल इम्कान उलझनों से बचाना चाहते थे। इसलिए हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल लहियान का इंतकाल महज एक ईरानी सदर और एक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतकाल नहीं है, ये ईरान के लिए एक बड़ा धचका है। अलबत्ता ईरान के पास अच्छे लीडरान हैं, इसलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल लहियान के इंतकाल का ज़्यादा असर ईरान पर नहीं पड़ेगा। अब वो हवाबाजी के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो देगा, ताकि फिर कभी इस तरह के हादसे में बड़े लीडरों का इंतकाल न हो, उनका सोग न मनाना पड़े। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।